اڈیالہ جیل کے باہر اکھاڑا لگا ہوا ہے اور عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کو وہاں پر یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس قیدی سے یہ سسٹم اور اس سسٹم کے رکھوالے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ عالمی سطح کا منافق کا ایوارڈ ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے کو ملنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس چوری کا مال کھانے میں مصروف ہیں، اس مینڈیٹ چوری میں ساتھ ملوث ہیں کہ اس منافقانہ رویے کی مذمت بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ عوام میں جائیں ووٹ مانگنے کے لیے تو ان کی مرمت بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے آج ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر اکھاڑا لگا ہوا ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو پچھلے کچھ ماہ سے اس حکومت اور ان کے سہولت کاروں کی ہر دھرمی انا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ تقریباً جو ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کو وہاں پر یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا لمبا انتظار کروا کر، خاص طور پر فیملی کو لمبا انتظار کروا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی وہاں سے گرفتار کر کے ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ایک شخص جو پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، جن کی باہر تصویر نہیں آ سکی، جن کی باہر کوئی آڈیو پیغام نہیں آ سکا، اس قیدی سے یہ سسٹم اور اس سسٹم کے رکھوالے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں اور کس بات کا ڈر ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی؟ یعنی ایک طرف مائن اینڈ منرل بل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جائے گا، اس کے بعد صوبائی حکومت اس پر فیصلہ کرے گی۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو اتنے قریب ہیں ان حلقوں کے جن کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، اعظم سواتی صاحب کی بات چلتی رہتی ہے، تو یہ جو پس پردہ بات چیت کرتے ہیں، کیا یہ ان کو اتنی بات نہیں سمجھا سکتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ربط، پاکستان تحریک انصاف کا جو فیملی کا رابطہ ہے ان کا، وہ کتنا ضروری ہے؟ اور اس کو ڈسٹرب کرنے سے ایک عام ورکر کے اندر جو اشتعال اور جو اس چیز میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ بلا شبہ پارٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آج ایک بار پھر فیصل چودھری، فیصل ملک اور عثمان ریاض گل صاحب کو جانے کی اجازت مل گئی اور علیمہ خان کے علاوہ نورین خان اور عظمیٰ خان صاحبہ کو بھی ملاقات کی اجازت دی گئی ہے، ان کو احاطہ جیل کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ لیکن حیران کن طور پر پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر دم خم نہیں رہا، ان کی عدالتی فیصلوں کے اندر اتنی وقت نہیں رہی، اتنی اوقات نہیں رہی کہ ان کے فیصلوں کے بعد بھی ملاقات کروائی جائے۔ جو اڈیالہ جیل کا انتظامیہ ہو یا وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک نامعلوم افراد ہوں یا وہاں پر بیٹھے ہوئی غیبی طاقتیں ہوں یا ان کے جو سہولت کار ہیں جو اس شریف خاندان اور حکومت کے سہولت کار ہیں ان کی ہر دھرمی ہو، وہ سب عدالتوں سے بہت اوپر ہے اور عدالتوں میں اتنی وقت نہیں رہ گئی کہ وہ ملاقات کروا سکے۔ برصورت دیکھنا ہے کہ یہ تماشا کب اور کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے پنجاب کے اندر، جس طرح ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھتے تھے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جب سے چیف آرگنائزر بنی تھیں اس کے بعد جو پنجاب میں ہم نے ایک نیا مومنٹم دیکھا تھا، جو لوگوں کو کی بیداری کا ایک لیول دیکھا تھا، جو لوگوں کے اندر ایک نئی موبلائزیشن ہو رہی تھی، جو لوگ مختلف ریلیز، ورکر کنونشن، احتجاج، ایون عمران خان صاحب کے 9 مئی کے مقدمات کی پیشی کے اوپر درجنوں ایم پی ایز کا وہاں پر آ جانا، ممبران پنجاب اسمبلی جن کو کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں، یعنی آج بھی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، لیکن ایک علامتی احتجاج ہوتا ہے، یعنی 20-25 ایم پی ایز آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن 9 مئی جیسے واقعات میں عدالتی پیشی کے موقع پر ان سب کو موبلائز کر کے وہاں پر اکٹھا کرنا، یقیناً اس کا کریڈٹ عالیہ حمزہ کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے ایک نئی جان پھونکی، ایک نئی روح اس میں ڈالی اس مردہ گھوڑے میں، اور جو اس کو دوبارہ سے انہوں نے اس تحریک کو کھڑا کیا پنجاب کے اندر، یہ جو کردار تھا عالیہ حمزہ کا اور جو بہادری تھی، جو دلیری تھی، وہ کچھ بڑے بڑے جو سورما ہیں اس ملک کے اندر، فیصلہ ساز ہیں، جو بڑے بڑے انا اور تکبر کا بت پالے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو یقینی طور پر یہ چیز اچھی نہیں لگی اور ان کو عالیہ حمزہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ انہیں کبھی بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ عالیہ حمزہ کو اگر ہم بیعت رہنے دیں گے تو یہ کام سے باز آ جائے یا تحریک انصاف کا جو کام ہے وہ نہ کرے۔ یعنی عالیہ حمزہ کا آپ دیکھتے تھے کہ صبح وہ اسلام آباد ہوتی تھی، دوپہر کو وہ کسی شادی کی تقریب میں ہوتی تھی، شام کو پھر ورکر کنونشن، رات کو پھر ورکر کنونشن، یعنی صبح سے لے کر شام تک ہم نے اس خاتون کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایونٹ ہو اور وہ وہاں پر نظر نہ آئے۔ یعنی آپ کو ایک دن کی میں ایکٹیویٹی بتا دیتا ہوں، صبح یہاں پر وکلا کا کنونشن تھا، علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہوئے تھے تو وہاں پر عالیہ حمزہ موجود تھیں۔ اس کے بعد 9 مئی کیسز کی سماعت ہوئی، خان صاحب کے حوالے سے وہاں پر وہ آئی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو
روک لیا گیا اور چکری انٹرچینج طرف لے گئے تو وہ وہاں پہنچ گئی. اس کے بعد پنڈی ورکر کنونشن کے بعد اس سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو اب جو عسکری ٹاؤٹ ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو 2-3 ماہ 4 ماہ تک جیل میں رکھا جائے گا. تو اس تکلیف کو ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اور سنم جاوید خان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ کھل کر بات کرتی ہیں. یاد رہے کہ جو لوگ بھی کمپرومائزڈ ہیں یا وہ لوگ جو بہت ہلکے پھلکی آنچ پر بات کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی نظر نہیں آتے, ان لوگوں کو کھلی چھٹی ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کو بالکل کوئی نہیں پکڑتا. لیکن جو لوگ اپنی تحریک کے لیے, اپنے قائد کے لیے کھل کر بات کرتے ہیں, ان کا پاکستان کے اندر جینا جیرن ہے. عالیہ حمزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب لیٹ سی کہ قانون کے مطابق ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا پھر کسی نئے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ بھی تماشا ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ایٹ دا اینڈ حل نکلتا ہے. اس کے بعد کل کے ویلوگ میں ہم نے بات کی تھی صدام ترین کے حوالے سے. صدام خان کو گرفتار کیا گیا تھا, اٹھایا گیا تھا بلکہ, اور ان کو ارنائی پولیس جو ہے وہ وہاں پر لے کر گئی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ ہے. تو جس طرح پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا خاص طور پر خواتین کے معاملے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے میں, باقیوں کی تو خیر سے ضمانت نہیں ہونے دی گئی نا. سرفراز چیمہ صاحب تھے یا اعجاز چودھری صاحب تھے یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں, ان کی تو ابھی تک ہماری عدالتوں کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ اس کی تحقیقات مکمل کروا کے ان کو کم از کم ضمانتیں ہی دے دیتے. یہ نہیں, جو وہاں پر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عمر میں بڑے ہیں یہ لوگ سیاستدان جو ان کے سامنے جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, میاں محمود رشید صاحب ہوں, یعنی میاں ہارون رشید صاحب ہوں, یہ سارے کے سارے عمر میں ان سے بڑے ہیں. لیکن ان کے سفید بالوں کا بھی حیا نہیں رہا اور انویسٹیگیشن کے نام پر ایک نئی تاریخ ڈال دی جاتی ہے اور لمبے عرصے کے لیے دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو سلسلہ پنجاب میں شروع ہوا تھا ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتاری کا, وہی سلسلہ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ارنائی پولیس کے پاس تھے صدام ترین, ان کی ضمانت ہوئی اور ان کو وہاں سے کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا نئے مقدمے میں. تو یاد رہے کہ اس طرح سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. ہمارا پہلے دن سے یہی رونا ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری اگر چاہتے ہیں تو ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں ضد, ہٹ دھرمی اور انا کو ختم کر کے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے سٹیپ لینے پڑیں گے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سوچیں گے, اسی طرح چیزوں کو کنٹینیو رکھیں گے, تو کبھی بھی ہم اچھائی کو پرموٹ نہیں کر سکیں گے اور اپنے ملک کے لیے ہم اچھا نہیں کر سکیں گے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو سیاسی طور پر وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اس کو بس کر دینا چاہیے, روک دینا چاہیے. اگر اس سلسلہ جاری رہا تو یقینی طور پر نفرتوں میں سے نفرتیں ہی جنم لیتی ہیں, محبت کبھی جنم نہیں لے سکتی. آخر میں بات کریں گے صدر زرداری اور اس کے بیٹے کی جو ایک عالمی لیول پر منافقت ہے, یعنی ان کو اگر کوئی عالمی سطح کا منافق کا ایوارڈ ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے کو ملنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ سندھ میں نہروں کے معاملے کے اوپر صدر زرداری نے دستخط کیے بطور صدر اور اجازت دی کہ نہریں نکالیں, لیکن جلسوں کے اندر بلاول زرداری جو ہیں وہ بڑی تڑیاں لگاتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہاں سے نہریں نہیں نکلنے دوں گا. ایک طرف مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں, ایک طرف مسلم لیگ نون کے ساتھ اس چوری کا مال کھانے میں مصروف ہیں, ایک طرف وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اس بددیانتی میں, اس گنڈا گردی میں, اس دہشت گردی میں, اس ووٹ چوری میں, اس مینڈیٹ چوری میں ساتھ ملوث ہیں. اور دوسری طرف یہ لوگ ڈرامے کرتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. آج کے دن یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہے اور وہاں پر جو اجلاس ہوا اس میں جو حکومتی اراکین ہیں ان بینچوں پر جو پیپلز پارٹی کے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل خاموش ہے. وہ نہروں کے معاملے میں بالکل نہیں بول رہے. جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بدستور خاموش ہے, لیکن گیلانی صاحب نے نہروں کے معاملے پر بولنے کا بھی موقع نہیں دیا, اجازت نہیں دی. تو یہ منافقت کا ایوارڈ یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی دور میں جمہوریت کی چیمپئن ہوا کرتی تھی ان کے نام جاتا ہے, اور ان کے اس منافقانہ رویے کی مذمت بھی ہونی چاہیے. اور آئی تھنک سو جب یہ عوام میں جائیں ووٹ مانگنے کے لیے تو ان کی مرمت بھی ضروری ہے. اللہ کریم وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.